الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہو کر اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کا اختتام چل رہا ہے اور انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے بعد ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو روزے ہیں یہ خالی ہم پر امت مسلمہ پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ اس امت سے پہلے جتنی امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں تمام امتوں پر روزے فرض رہے ہیں۔ البتہ اتنا فرق رہا ہے کہ طریقہ کار مختلف رہا ہے، کچھ امتوں کا طریقہ کچھ ہوتا تھا، کچھ امتوں کا طریقہ کچھ ہوتا تھا۔ امت مسلمہ کا طریقہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، البتہ یہ جو روزہ ہے تمام امتوں پر اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق فرض رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا روزہ فرض کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے رکھو اور روزے رکھنے سے تم پرہیزگار بن سکو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک ہو جاؤ، ان روزوں کی برکت سے روزے رکھنے کی وجہ سے تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر جو گناہوں کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ہم سب کو سب سے پہلے اس چیز کی طرف غور کرنا ہوگا کہ آج ہماری عمر جتنی بھی ہو گئی ہے، کتنی کسی نے اپنی زندگی میں 10 رمضان دیکھ لیے ہیں، کسی نے 15 دیکھ لیے ہیں، کسی نے 5 دیکھ لیے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کی طرف غور کرنا ہوگا کہ جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا بیان فرمایا کہ وہ مقصد بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم سب روزہ تو رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اس مقصد تک پہنچتے بھی ہیں جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا صرف ہم نے روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنے کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو روزے کا جو اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، ایمان والے روزے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ ہجرت مدینہ کے 18 مہینے بعد فرض ہوئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے لگتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا باقاعدہ استقبال فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے روزے رکھنے کے لیے تیاری بھی فرمایا کرتے تھے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی،
ہر مہینہ، تمام کے تمام مہینے، تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں، لیکن کچھ اوقات، کچھ دن، کچھ مہینے بعض چیزوں کی وجہ سے خصوصی عظمت کے حامل ہیں۔ انہی میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ سر فہرست ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ اس کے بعد نزول وحی کا جو نزول قرآن کی ابتدا ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد سے قبل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تیار فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی رحمتوں والا، اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی خاص رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کا ہر دن بڑا ہی خوشیوں والا دن ہے۔ اس کی ہر رات، ہر شب بڑی ہی مبارک، بڑی ہی برکتوں والی رات ہے، اور اس میں ہر وقت فیوز و برکات کی بارشیں برسی رہتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، شعبان المعظم کا یہی اختتام کے دن چل رہے تھے، جن دنوں میں آج جن گھڑیوں میں ہم موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جو بڑا ہی برکتوں والا اور بڑا ہی رحمتوں والا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ رات اس میں آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی امت مسلمہ کو یہ ملی، ہمیں یہ تحفہ ملی۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے صحابی تھے۔ آپ نے 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی کہ آپ ساری رات قیام کرتے، ساری رات نوافل میں گزارتے، رب تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، اور آپ دن میں روزے رکھتے، اور پھر روزے رکھنے کے باوجود بھی ہر وقت دیگر عبادات میں بھی لگے رہتے، اور پھر کفار کے مقابلے میں آپ جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس طرح 1000 مہینے مسلسل لگاتار عبادت کی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سنا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 مہینے عبادت کی ہے، اور عبادت بھی اس طرح کی، فقط عبادت کوئی دوسرا کام نہیں، تو آپ تھوڑا سا اداس ہو گئے، تھوڑا مایوس ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں کوئی اتنی لمبی نہیں ہے، ہماری تو عمریں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم 1000 مہینے عبادت کر سکیں۔ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بہت چھوٹی ہیں، ان میں بھی ہمارا کچھ حصہ بچپن کا ہے، اس کے بعد کچھ حصہ ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ کھانے پینے میں، کمانے میں گزر جاتا ہے، عبادت کے لیے تو بہت ہی مختصر وقت ہمیں ملتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تو حضرت شمعون کی طرح 1000 مہینے عبادت نہیں کر سکتے، اس طرح تو پھر بنی اسرائیل والے عبادت کے معاملے میں ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ جب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی عرض کو سن کر تھوڑا سا اداس ہوئے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اداس ہوئے تو رب تعالیٰ سے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ رب کا محبوب نیچے اداس بیٹھا ہو۔ جیسے ہی حضور اداس ہوئے، رب تعالیٰ نے فوری حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا اور کہا، جبریل جا کے میرے محبوب کو سنا دو، یہ پیغام دے دو کہ آپ کا امتی کو، میں آپ کے امتیوں کو ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ آپ کے امتی اس رات میں عبادت تو وہ ایک رات ہی کریں گے، لیکن میں انہیں اجر 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ دوں گا۔ وہ عبادت ایک رات کریں گے
رب تعالیٰ کی عبادت میں ایک رات مصروف رہیں گے، لیکن ان کو جو اجر ہے اس کا جو ثواب ہے اس طرح ملے گا کہ جس طرح وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، یہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ تو پھر ہمارے صوفیاء اسلاف بھی یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شب قدر کی رات میں ایک رات عبادت کرے، 1000 رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم طاق راتوں کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عبادت کر کے اپنے گناہ بخشوانے کی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔